حالم از قلم نمرہ احمد۔ اس کی حیرت پہ ساتھ کھڑے فارس صاحب تغافر سے مسکرائے، جیسے اپنے انتخاب پر فخر ہوا ہو۔ وان فاتح، کبھی کوئی میجک شو دیکھنے گئے ہیں آپ؟ شاید۔ اس نے شانے اچکائے۔ لوگ جادوگروں کے تماشے دیکھنے کیوں جاتے ہیں؟ حیران ہونے کے لیے، دھوکہ کھانے کے لیے، امیزڈ ہونے کے لیے۔ اگر جادوگر آپ کو امیز نہیں کر رہا، اگر وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے پا رہا، اگر آپ کو اس کی ٹرک پہلے سے معلوم ہو گئی ہو، تو وہ اچھا جادوگر نہیں ہوتا۔ آپ بور ہوتے ہیں، آپ کو مزہ نہیں آتا، اس لیے آپ کو میرا طریقہ کار معلوم کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ میرے ساتھ دھوکہ کھانے آئے ہیں، حیران ہونے، ٹرکڈ ہو جانے۔ اگر آپ کی تشفی نہ ہو تو میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا۔ چلو دیکھتے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ تمہارے پاس کل صبح تک کا وقت ہے۔ آخری سوال، آپ کو کسی پر شک ہے؟ کون یہ کام کر سکتا ہے؟ تم جادوگر ہو، تم اپنے جادو سے خود معلوم کرو کہ کون یہ کر سکتا ہے۔ وہ جیسے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پھر جادو دیکھنے اور سہنے کے لیے تیار ہو جائیے وان فاتح۔ حالم کا جواب اسی کے انداز میں آیا۔ اور ہاں، اگلی دفعہ مجھے اپنے نمبر سے فون کیجیے گا۔ مجھے درمیانی لوگ پسند نہیں۔ اور تمہاری فیس وہ کام کے بعد ہوگی اور میری مہارت اور آپ کی شخصیت کے مطابق ہوگی۔ خدا حافظ۔ کال کٹ گئی۔ فاتح کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ ستائشی انداز میں ابرو اچکا کر فون عارض کی طرف بڑھایا۔ کون ہے یہ آدمی؟ آئی لائک ہم۔ جو بھی ہے کمال ہے۔ وہ بھی خوش دلی سے مسکرا کر بولے اور اس کے ہمراہ آگے کو چل دیے۔ واپس جاتے ہوئے فاتح کی مسکراہٹ قدرتی تھی، جیسے وہ خوشگوار سی حیرت میں گھر گیا ہو، جیسے عرصے بعد کسی بات سے لطف آیا ہو۔ مادہ ہرن ابھی تک آنکھیں کھولے سپاٹ سی ان دو افراد کو دیکھ رہی تھی جو دور ہوتے جا رہے تھے۔ دور بازار کے پارکنگ میں کار میں بیٹھی تالیہ نے سوگوار مسکراہٹ کے ساتھ فون بند کیا اور انگیشن میں چابی گھمائی۔ اسرا کو ایک واضح پیغام دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے سن گلاسز آنکھوں پر چڑھائے اور کار سڑک پر ڈال دی۔ وہ دو رویہ سرمئی سڑک تھی۔ دونوں اطراف لکڑی کی اونچی شاپس اور ریسٹورینٹ بنے تھے۔ یہ کسی زمانے میں 2 منزلہ گھر ہوتے تھے۔ اب جدید تراش خراش کے بعد ان کو 2 کانوں میں بدل دیا گیا تھا۔ اسرا کی گیلری بھی انہی میں سے ایک تھی۔ گیلری کے اندر کھلا سا ہال تھا۔ کسی شاپنگ مال کی طرح بالائی دونوں منزلوں کی بالکونیاں یہاں سے نظر آتی تھیں۔ چھت بہت اونچی تھی۔ سیاح آگے پیچھے ٹہلتے ہوئے نوادرات دیکھ رہے تھے۔ اسرا کا آفس دوسری منزل پہ تھا، مگر اس وقت وہ آفس میں نہیں تھی۔ وہ اسٹوریج روم میں اپنی نگرانی میں سامان کو پیک کروا رہی تھی۔ ارد گرد اسٹاف کام میں لگا دکھائی دیتا تھا۔ سیکیورٹی ٹیکس کو ڈبل چیک کریں۔ اونچے وکرم۔ اس نے مڑ کر ایک انڈین آدمی کو پکارا۔ جیسے چے سے مراد مس تھا، ایسے ہی ان چے سے مراد مسٹر تھا۔ آپ سے میں یہ توقع کرتی ہوں کہ میرے کسی آرٹ پیس کو نیلامی کی جگہ پہنچنے سے قبل آنچ بھی نہیں آئے گی۔ میم، تالیہ بنت مراد آئی ہیں۔ سیکیورٹی نے اندر جھانکا تو اسرا بری طرح چونکی، پھر گہری سانس لی۔ اس نے آنا ہی تھا۔ اسے میرے آفس میں بٹھاؤ۔ میں نہیں چاہتی کہ جب وہ مجھ پر چیخے چلائے تو باہر کے لوگ اس کی آوازیں سنیں۔ آفس میں ہی بٹھایا ہے، لیکن وہ چیخے گی کیوں؟ وہ تو گیلری کے بڑے ڈونرز میں سے ہے۔ سیکیورٹی الجھی۔ فاتح نے اس کی صبح بے عزتی کی ہے۔ مجھے لجاجت سے اس سے معذرت کر کے یہ معاملہ ختم کرنا ہوگا۔ اسرا نے پرس سے ننھا آئینہ نکالا۔ اسپنج سے ناک اور گال پر میک اپ درست کیا۔ کوٹ کو نیچے کھینچ کر شکنیں درست کیں۔ پھر چہرے پر فکرمندی کے تاثرات ڈالے اور باہر نکل آئی۔ ہال عبور کر کے وہ اوپر آئی تو اچھی خاصی فکرمند لگ رہی تھی۔ تالیہ کو دروازے کی طرف پش کیے بیٹھے دیکھا تو اندر قدم رکھتے ہی شروع ہوئی۔ آئی ایم سو سوری تالیہ، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میرے پیچھے یہ سب ہو جائے گا، اور تم۔ وہ اپنی سیٹ کی طرف آتے ہی بے حد دکھی انداز میں کہہ رہی تھی کہ السلام علیکم مسز اسرا، میں اچھی خبر لائی ہوں۔ تالیہ مراد خوشگوار چہرے کے ساتھ چہکی تو اسرا کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔
وہ ٹھہر کر تالیہ کا چہرہ تکنے لگی۔ وہ صبح والا سفید کوٹ پہنے ہوئے تھی، سنہری چوٹی آگے کو ڈالے، سر پر ہیڈ ترچھا رکھے، گلابی گالوں والی پیاری سی لڑکی مسکراتے ہوئے بہت پرجوش لگ رہی تھی۔ میری کانگھو سے بات ہوئی ہے، وہ سکوں کی شرط رکھے بغیر بھی آنے کو تیار ہیں، اور آپ جانتی ہیں کانگھو کے آنے کا مطلب ہے وہ 2-3 بڑے ڈونرز کو بھی ساتھ میں لائیں گے۔ میں سوچ رہی تھی کہ آپ کھڑی کیوں ہیں، بیٹھ جائیے۔ آخر میں ذرا حیرت سے بولی تو ششندر کھڑی اسرا سنبھلی، پھیکا سا مسکرائی اور اپنی پاور سیٹ پر بیٹھی، آنکھیں ابھی تک حیران اور الجھی ہوئی تھیں۔ اچھا، صبح میں نے پینٹنگ کو ٹچ فائنل دیا تھا۔ یہ ایک کار پینٹنگ شاپ کا ایڈریس ہے، ایک کارڈ میز پر رکھا ہے تو پرانی چھوٹی سی شاپ، مگر آپ کے پورٹریٹ کی اس آدمی سے لاجواب فریمنگ کوئی نہیں کر سکتا۔ چونکہ نیلامی سر پر پہنچی ہے، آپ اس کو آج ہی بلوا لیجیے گا۔ شیور، اسرا زبردستی مسکرائی۔ تشویش بھری آنکھیں تالیہ پر جمی تھیں۔ صبح میں گھر واپس آئی تو پورٹریٹ دیکھ لیا تھا، مگر تم جا چکی تھی۔ ملازم بتا رہے تھے فاتح نے شاید تم سے بات وغیرہ کرنی تھی۔ میرے آنے تک وہ بھی جا چکا تھا، ملاقات نہیں ہو سکی۔ وہ غور سے اسے دیکھتے سرسری سا بولی، گویا پانی کی گہرائی ناپنی چاہیے۔ تالیہ نے اثبات میں سر ہلایا۔ مسکراہٹ برقرار تھی۔ جی، انہوں نے مجھے اسٹڈی میں بلایا تھا۔ آپ کو تو معلوم ہے وان فاتح کا کرزما اور سحر ہی اتنا ہوتا ہے، میں تو سارے الفاظ ہی بھول جاتی ہوں۔ کہاں سوچا تھا میں نے کہ میں وان فاتح کے سامنے بھی بیٹھ سکوں گی۔ اسرا نے جبری مسکراہٹ کے ساتھ سر کو خم دیا۔ اچنبھے بھری آنکھیں تالیہ سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ خیریت سے بلایا تھا انہوں نے؟ جی، کچھ زیادہ بات نہیں کی انہوں نے، اس نے گویا لا علمی سے شانے اچکائے۔ وہ مجھے ہانگ توا کی کہانی سنا رہے تھے، سارا جیو املایا کی ایک داستان۔ میں تو ہر دفعہ اتنی اسٹار اٹریک ہو جاتی ہوں کہ ان کی آدھی بات سن ہی نہیں پاتی۔ اور ہاں، اس نے پیشانی کو چھو کر جیسے یاد کیا، انہوں نے مجھے کہا کہ اشر صاحب کے پاس ان کی فائل ہے جو میں اشر صاحب سے واپس لا دوں۔ میں تو بس یس سر کرتی رہی، ورنہ سب میرے سر سے گزر گیا۔ اب اشر صاحب سے میری اتنی فریکنس کہاں، پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہے تھے۔ بہرحال ان سے ملنا اور بات کرنا ہی اتنا آنر ہوتا ہے کہ بس۔ آنکھیں میچ کر مسکراتے ہوئے کھولیں، جیسے بچے کسی بات کا مزہ لیتے ہیں۔ خیر، مجھے کہیں جانا ہے تو آپ اس کار پینٹر کو بلوا لیجیے گا۔ میں نے ایک فرینچ کرٹک سے بات بھی کی ہے، اگر وہ اگلے ہفتے ملائیشیا میں ہوئی تو وہ بھی اٹینڈ کر لے گی نیلامی، وہ اکثر یہیں ہوتی ہے۔ مسکراتے ہوئے بیگ اٹھایا اور کھڑی ہو گئی۔ انشاءاللہ نیلامی پر ملاقات ہوگی۔ اسرا نے بدقت سر اثبات میں ہلایا۔ جگہ سے نہیں اٹھی۔ فاتح ذرا مختلف طبیعت کا ہے تو آئی ایم شیور اس کی بات کا کوئی غلط مطلب نہیں ہوگا۔ کس بات کا؟ وہ انجانے پن سے بولی تو آنکھوں میں سادگی تھی۔ اسرا جبرن مسکرائی اور کارڈ اٹھا لیا۔ کچھ نہیں، میں ابھی اس کو بلوا لیتی ہوں، رائٹ؟ صحیح، تالیہ مسکرا دی اور پھر باہر چلی آئی۔ نکلتے ساتھ ہی چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہو گئے۔ سیاہ چشمہ آنکھوں پر چڑھا لیا اور گزرتے گزرتے راہداری میں رکھے فلور لیمپ کو پیر سے ٹھوکر ماری۔ لیمپ اوندھا زمین پر آ گرا۔ 2 ورکرز لیمپ کی طرف دوڑے، وہ آگے بڑھتی گئی۔ اندر اسرا اپنے آفس میں دم سادے بیٹھی تھی، چپ، بالکل چپ۔ تبھی کسی استاد کی طرح سیکریٹری اندر داخل ہوئی۔ مس تالیہ تو آپ سے اتنی اچھی باتیں کر رہی تھی، مگر جاتے جاتے انہوں نے کارنر لیمپ کو گرا دیا۔ اچھی باتیں؟ اسرا نے سلگتی کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ وہ صرف مجھے ایک پیغام دینے آئی تھی۔ سیکریٹری کے لب حیرت سے کھل گئے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہنے آئی تھی کہ وہ ان گیمز میں مجھ سے زیادہ اچھی ہے، اور یہ کہ وہ ایک خطرناک لڑکی ہے، مجھے اس سے ڈرنا چاہیے۔ اس نے بے اختیار کنپٹی چھوئی۔ یہ لڑکی کس چیز کے پیچھے ہے؟ اسے کچھ چاہیے، یہ مجھے یہ بتانے آئی تھی کہ میں اسے روک نہیں سکتی۔ وہ بے بسی بھرے غصے سے ہتھیلیاں آپس میں ملتی شدید ڈسٹرب نظر آ رہی تھی۔ نیچے تالیہ مراد حال عبور کرتی نظر آ رہی تھی، ہیل کی ٹک ٹک سارے میں گونج رہی تھی۔ گیلری سے نکلتے ہی تالیہ نے پرس سے ایک چھوٹا سا ایئر بڈ نکالا اور کان میں ڈالا، پھر سیدھی کار کی طرف بڑھتی گئی۔
تم کہاں تھی تالیہ؟ آلے سے داتن کی آواز گونجی۔ میں اسرا کو وارن کرنے گئی تھی اور اب میں اس کے بھائی کے پاس جا رہی ہوں۔ تمہارا کام کہاں تک پہنچا؟ وہ کار میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ میں نے الارم کمپنی کی طرف سے جا کر وان فاتح کے گھر سے ملحقہ اسٹریٹس کے کیمرے چیک کیے ہیں، اور بوجھو مجھے کیا ملا؟ داتن مزے سے کہہ رہی تھی۔ رات کو اسرا چند منٹ کے لیے واک کرنے نکلی تھی اور اس نے جوگرز کی جگہ سینڈل پہن رکھے تھے۔ وہ کسی اسٹریٹ میں غائب ہوئی جہاں کیمرہ نہیں تھا اور 2 منٹ میں ہی واپس آ گئی۔ اس کی شال میں مجھے لگتا ہے اس نے فائل چھپا رکھی تھی، یعنی اس اندھیرے کارنر میں اس نے فائل کسی کو ڈراپ کی۔ یقیناً اشر کا کوئی آدمی ہوگا، کوئی ویڈیو، کوئی تصویر جس میں وہ فائل دکھتی دکھائی دیتی ہو۔ نہیں تالیہ، میں سوچ رہی ہوں کہ اشر کے خاص بندوں کا فون ٹریس کراؤں، وہ رات کو اس جگہ آئے تھے یا نہیں۔ اور داتن ریلیکس، ہم انویسٹیگیٹر نہیں ہیں، اس لیے کسی قسم کی تشویش کی ضرورت نہیں ہے۔ کار اسٹارٹ کرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولی تو داتن لمحے بھر کو خاموش ہو گئی۔ تو پھر ہم نے کرنا کیا ہے؟ وہی جو ہمیں آتا ہے، یعنی چوری۔ اس نے کار سڑک پر ڈال دی۔ لمبی سرمئی سڑک اطراف میں درختوں کی لمبی قطار کے باعث چھایا میں تھی۔ لیکن ہمیں یہ کون بتائے گا فائل کہاں ہے؟ اشر بتائے گا۔ اس نے گلاسز اتارے اور مسکرا کر اسٹیئرنگ وہیل گھماتے موڑ کاٹا۔ چند لمحوں بعد وہ سیاہ موبائل اسٹینڈ پر لگائے اسپیکر آن کیے ہوئے تھی۔ فاتح کا نمبر ملا رکھا تھا اور گھنٹی جا رہی تھی۔ ہیلو، اس کی بھاری آواز کار میں گونجی تو تالیہ کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ بکھر گئی۔ غالباً فارز نے آپ کو میرا نمبر دے دیا تھا، تبھی آپ نے کال اٹھا لی، ورنہ میں نے سنا تھا آپ غیروں کی کیا اپنوں کی کال بھی نہیں اٹھاتے۔ دوسری جانب سے گہری سانس لی گئی۔ سنی سنائی سے زیادہ فرسٹ اینڈ انفارمیشن پر بھروسہ کیا کرو حالم۔ اور آپ نے اسرا کی سن کر مجھ پر جو الزام لگایا، وہ بولی نہیں، صبر کر گئی۔ تو جادوگر کے شو کے لیے تیار ہیں آپ؟ ابھی تک تمہارا شو شروع نہیں ہوا کیا؟ تم نے تو صبح تک فائل واپس کرنی تھی۔ کوئی بھی جادوگر اپنے اسسٹنٹ کے بغیر کرتب نہیں دکھاتا، لیکن اسسٹنٹ کے علاوہ بھی ایک چیز وہ کرتا ہے۔ حاضرین میں سے وہ کسی ایک کو بلاتا ہے اور اس کو کوئی کام کرنے کا کہتا ہے۔ کیا آپ کرتب کا حصہ بننا چاہیں گے؟ میں کسی سے احکامات نہیں لیتا حالم۔ وہ بے نیاز تھا، مگر اپنی فائل کے لیے آپ کو میرے حکم کی تعمیل کرنی ہوگی، جیسے حاضرین میں سے آیا شخص اسٹیج پر آتے ہی جادوگر کے تابع ہو جاتا ہے۔ حالم، اگر تمہیں یقین ہے کہ تم میرا وقت ضائع نہیں کر رہے تو میں یہ کروں گا، ورنہ مجھے ابھی بہت سے کام کرنے ہیں۔ آپ نے مجھے ایک چھوٹا دورانیہ دیا ہے کام کا، اس لیے آپ کو میری بات ماننی پڑے گی۔ کچھ دیر بعد میں آپ کو ٹیکسٹ کروں گا اس وقت آپ ایک کام کریں گے۔ وہ ساری تفصیل بتاتی گئی۔ حالم کا روایتی گھمنڈی انداز سمجھانے والے انداز میں بدلتا گیا۔ یہ پہلا کلائنٹ تھا جس کے لیے لہجہ نرم ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کے سامنے سر اور دل دونوں جھک جاتے تھے۔ وہ توانکو تھے۔ شیور، میں کر دوں گا، لیکن ٹیکسٹ مت کرنا، میرے فون پر رنگ کرنا۔ میں میٹنگ میں ہوں تو فون نہیں دیکھتا۔ وہاں عزلی بے نیازی کا وہی عالم تھا۔ رائٹ سر، وہ ضبط سے بولی اور اسٹینڈ پر لگے فون کی اسکرین پر انگلی پھیری۔ کال ختم ہو گئی۔ منہ میں کچھ بڑبڑا کر وہ سر جھٹکا اور سڑک پر نگاہیں جما دیں۔ ایڈم محمد اس سکے کو جیب میں لیے جانے کتنی دیر سڑکوں کی خاک چھانتا رہا تھا۔ گھر آیا، ننھا باغیچہ گرمی میں جھلس رہا تھا۔ مرغی دڑبے میں کسی کونے میں چھپی بیٹھی تھی۔ پھول مرجھائے ہوئے لگ رہے تھے۔ وہ تھکا ماندہ اندر داخل ہوا تو ماں راہداری میں کچن کے دروازے پر کھڑی نظر آئی۔ اسے دیکھ کر آنکھوں میں حیرت ابھری۔ تم جلدی آ گئے، خیریت؟ عبداللہ خلاف توقع آج واپس آ گیا ہے، اس لیے میری چھٹی ہو گئی۔ مگر ایڈم، میری تو ابھی 10 منٹ پہلے عبداللہ کی والدہ سے بات ہوئی ہے۔ اسرا نے اس کو بلوایا تھا، مگر بس نہ ملنے کی وجہ سے وہ کل صبح تک ہی آ پائے گا۔ ایڈم وہیں رک گیا، ٹھٹک گیا۔ نہیں، مسز اسرا نے کہا وہ آ چکا ہے، اسی لیے انہوں نے مجھے بھیج دیا۔ کیا تمہیں یقین ہے انہوں نے تمہیں کسی اور وجہ سے نہیں بھیجا؟ ایبو تشویش سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ ایڈم کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کیسی دنیا تھی یہ؟
کون سچا تھا کون جھوٹا وہ گمسم ہو گیا۔ پھر الٹے قدموں باہر نکل آیا۔ برآمدہ دھوپ سے محفوظ تھا، وہاں چھایا تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور ننھے باغیچے کو دیکھنے لگا۔ پیر قینچی کی صورت میز پر رکھ لیے، چہرہ سوچ میں ڈوبا لگتا تھا۔ پھر اس نے فون نکال کر ڈرائیور کا نمبر ملایا۔ ڈرائیور ساری سیاستوں اور اندر کی سازشوں سے بے خبر ہوتا تھا۔ نہ اس کا اتنا عہدہ تھا، نہ مقام اسے کوئی شریک کرتا۔ ایڈم، تم آج آئے کیوں نہیں؟ وہ اس کی آواز سنتے ہی شروع ہو گیا۔ فاتح صاحب پارلیمنٹ جاتے وقت ہمیشہ 2 کپ کافی کے پیتے ہیں۔ عثمان کو بھول گیا تھا، اس نے صرف 1 دیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اپنی طرف سے ڈرائیور نے روب جھاڑا۔ وان فاتح اس وقت کہاں ہیں؟ ابھی تو میں ان کو گھر لایا ہوں، پھر یہاں سے ہم نے آگے جانا ہے۔ باڈی مین کا فرض بھی عثمان ادا کر رہا ہے۔ تمہارا پوچھا بھی تھا فاتح صاحب نے۔ میں ابھی آتا ہوں، لیکن سنو، وہ احتیاط سے پوچھنے لگا، آج گھر میں کچھ ہوا ہے کیا؟ کیا مطلب؟ کوئی غیر معمولی واقعہ، کوئی ایشو؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کہیں میری وجہ سے صبح فاتح صاحب کی اہم فائل چوری ہو گئی ہے۔ ملازمہ بتا رہی تھی کہ صاحب نے وہ پینٹر لڑکی آتی ہے، اس سے بھی پوچھ گچھ کی۔ صاحب بہت غصے میں تھے صبح، ادھر پارلیمان میں سب کو پتہ تھا۔ 2-3 ڈرائیورز نے تو مجھ سے بھی پوچھا آ کر۔ چیت عالیہ سے؟ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ صاحب نے چیت عالیہ سے پوچھ گچھ کی؟ ملازم کہہ رہے ہیں صاحب کو شک ہے چیت عالیہ نے ہی چوری کی ہے۔ وہ اتنا باخبر تھا جتنا ہر ڈرائیور ہوتا ہے۔ ایڈم کے دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ میں آتا ہوں کہہ کر فون رکھا اور باہر کو بھاگا۔ وان فاتح کی رہائش گاہ پر گھنٹی بجاتے ہی گارڈ باہر نکل آیا۔ تمہارا کام ختم ہو چکا ہے ایڈم، تم کیوں آئے ہو؟ گارڈ کو شاید ایڈم کے اندر نہ آنے دینے کی ہدایت دی گئی تھی۔ مجھے فاتح صاحب سے ملنا ہے، وہ بے چینی سے بولا تھا۔ ایسے تو صاحب نہیں ملتے، وہ بہت مصروف ہوتے ہیں۔ صرف 5 منٹ کے لیے ملنے دو، میں چلا جاؤں گا۔ ابھی الفاظ منہ میں تھے کہ آٹومیٹک گیٹ کھلتا چلا گیا۔ ایڈم نے چونک کر دیکھا، فاتح کی کار باہر نکل رہی تھی۔ فاتح پچھلی سیٹ پر سر جھکائے، اینک لگائے موبائل دیکھ رہا تھا۔ البتہ ڈرائیور نے ایڈم کو دیکھ کر کار آہستہ کر دی۔ ایڈم بھاگ کر فاتح کی کھڑکی تک گیا، بے چینی سے دستک دی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، پھر بٹن پر انگلی رکھی اور شیشہ نیچے ہوتا گیا۔ تم کہاں تھے صبح سے ایڈم؟ اس نے سادگی سے پوچھا تو اگلی سیٹ پر بیٹھا عثمان پورا گھوم کر تندہی سے بولا، سر عبداللہ نے پہنچ جانا تھا تو اس کو فارغ کر دیا۔ کیا میں نے تم سے پوچھا ہے عثمان؟ وہ اسی سنجیدگی سے عثمان کو دیکھ کر بولا تو وہ چپ ہو گیا۔ فاتح نے گردن اس کی طرف موڑی، اور تم ٹھیک ہو ایڈم؟ جی سر، وہ جلدی سے بولا۔ سر عبداللہ ابھی تک نہیں آیا، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ وہ کار کی کھڑکی کو پکڑے کھڑا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے ایڈم، آئی ایم فائن، تھینکس، خیال رکھو اپنا، نرمی سے کہہ کر فاتح نے اینک اٹھا لی تو ایڈم کو پیچھے ہونا پڑا۔ شیشہ اوپر ہوتا گیا، کار آگے بڑھ گئی اور وہ وہیں خالی ہاتھ کھڑا رہ گیا۔ اب تم جاؤ۔ گارڈ اس کے سر پر آ پہنچا، جیسے اسے نکالنے کی جلدی ہو۔ لیڈر جا چکا تھا، وہ رکتا بھی تو کس کے لیے؟ گرمی کی حدت بڑھ گئی تھی۔ وہ باہر سڑک کنارے چلتا گیا، ذرا سی دیر میں پسینے سے پورا بھیگ گیا تو ایک درخت تلے فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ پھر جیب سے سکہ نکال کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ گول سنہری سکہ تھا جس کے دونوں اطراف مظفرال سلطان لکھا تھا۔ اس نے سکہ ذرا اونچا کیا، اس کے گول دائرے کے ساتھ ننھے ننھے حروف تھے جو مٹ مٹ کر ابھر رہے تھے۔ ایڈم کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ دھوپ میں لمحے بھر کو وہ نظر آئے تھے 1437، پھر وہ غائب ہوتے گئے۔ ایڈم بالکل سناٹے میں رہ گیا۔ یہ نظر کا دھوکہ نہیں تھا، یہ کوئی عجیب چیز تھی۔ اس نے جلدی سے سکہ ڈبے میں رکھ کر جیب میں ڈال لیا، پھر پریشانی سے سر پکڑ لیا۔ چیت عالیہ سے وہ پہلی دفعہ کب ملا؟ جب وہ اس سکے کو تینگو کامل کے گھر اپنی جیب میں ڈال رہا تھا۔ چیت عالیہ نے 2 ماہ وہاں کیوں نوکری کی؟ 2 ماہ پہلے تو اسے نہیں معلوم ہوگا کہ وان فاتح نے اس گھر مہمان بن کر آنا ہے۔ کیا وہ اس سکے کے پیچھے تھی؟ ایک نئے خیال نے اسے چونکا دیا۔ کیا یہ اس کا بار بار اسرا کے گھر آنا یہ سب سکے کے لیے تھا؟ لیکن نہیں، وہ تو فاتح کی محافظ ہے، حفاظت پر مامور ایک پولیس افسر تھی جس کو فاتح پہلے سے جانتا تھا، تبھی اس کو تاشا کہتا تھا۔ لیکن ایک منٹ،
اگر وہ پہلے سے اس کو جانتا ہوتا تو چوری کے بارے میں تالیہ سے پوچھ گچھ کیوں کرتا؟ اتنی کڑی پوچھ گچھ کی ہوگی تو ملازم گواہ ہے نا اس کے۔ اس کا ذہن شک اور یقین کے درمیان ڈول رہا تھا۔ بلا آخر اس نے موبائل نکالا اور تالیہ کے نمبر پر ایک پیغام لکھا، ہم کب مل سکتے ہیں، اور بھیج دیا۔ اب اسے جواب کا انتظار تھا۔ دوپہر دھیرے دھیرے شام میں ڈھل رہی تھی، البتہ گرمی اور حبس ویسا ہی تھا۔ ایسے میں وہ نیلے شیشوں والا بزنس ٹاور سر اٹھائے کھڑا تھا جس کے 19ویں فلور پر اشر محمود کا آفس واقع تھا۔ 19ویں فلور پر کشادہ سی لابی بنی تھی جس کے سامنے لفٹ کے دروازے اس وقت کھل رہے تھے اور تالیہ مراد باہر نکل رہی تھی۔ لباس بدل لیا تھا، گلابی قمیص پر منی سیاہ کوٹ پہنے، کوہنی پر بیگ ڈالے، سنہری چوٹی کاندھے پر آگے گرائے اور سر پر ترچھا سفید ہیٹ جمائے وہ باہر آئی اور ریسیپشن ڈیسک کے قریب رکی۔ تالیہ بنت مراد، مجھے اشر محمود سے ملنا ہے۔ جی، ان کا آفس بالکل کارنر میں ہے۔ لڑکی نے تہذیب سے گائیڈ کیا تو وہ ہوں کہہ کر نخریلی امیر زادیوں کی طرح آگے بڑھ گئی۔ کنکھیوں سے لابی کے صوفے پر اخبار پھیلائے مطالعے میں منہمک داتن کو دیکھا مگر رکی نہیں۔ فاتح وہ کر دے گا نا جو تم نے کہا ہے؟ داتن اخبار سامنے رکھے آہستہ سے بولی۔ کان میں لگا آلہ دور جاتی تالیہ کو آواز پہنچا رہا تھا۔ حالم کی بات کون ٹال سکتا ہے؟ وہ بے پرواہی سے بولی اور اب وہ راہداری کے دوسرے سرے تک پہنچ گئی تھی۔ اشر کے آفس کے باہر بیٹھی سیکریٹری فوراً اٹھی۔ چے تالیہ، اشر صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سیاہ منی کوٹ والی لڑکی نے پرس میں ہاتھ ڈالا اور سیاہ موبائل سے نمبر ملایا۔ 2 گھنٹیاں اور کال کاٹ دی۔ اب وہ اشر سے ملنے کے لیے تیار تھی۔ وہاں سے چند میل دور ایک بین الاقوامی نشریاتی ادارے کے اسٹوڈیو روم میں وان فاتح موجود تھا۔ سیٹ لگا تھا، کیمرے سیٹ ہو رہے تھے، اینکر اپنے کاغذات پڑھ رہا تھا اور فاتح مطمئن سا ٹانگ پر ٹانگ جمائے کافی پیتے ہوئے سارا منظرنامہ دیکھ رہا تھا۔ تبھی جیب میں رکھا فون تھر تھرایا تو اس نے نکال کر دیکھا۔ حالم کا نمبر دیکھ کر مسکرایا، موبائل واپس رکھ دیا، پھر قریب کھڑے عثمان کو بلایا۔ یہ کافی لے جاؤ، میں فریش ہو چکا ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ خیریت سر؟ عثمان نے مسکرا کر اس کا تازہ دم چہرہ دیکھا۔ ہاں، صبح ایک انویسٹیگیٹر کو ہائر کیا تھا، اس نے بتایا ہے کہ فائل مل گئی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ عثمان کا منہ کھل گیا، واقعی؟ اصل فائل کہاں سے ملی؟ جس نے چرائی تھی اس کے سیف سے مگ اس کی طرف بڑھا دیا اور سامنے دیکھنے لگا جہاں اینکر اپنی نشست پر بیٹھ رہا تھا۔ عثمان پھیکا سا مسکرایا، مبارک ہو سر، اور مگ لیے آگے بڑھ گیا۔ واپس اشر کے آفس بلڈنگ میں آؤ تو لابی کے صوفے پر بیٹھی بظاہر اخبار پڑھتی داتن دبی آواز میں ہونٹ کم سے کم ہلائے کہہ رہی تھی، اب تک وان فاتح نے اپنے سیکریٹری کے سامنے فائل مل جانے کا ذکر کر دیا ہوگا، وہ فوراً اپنے اصل خداؤں کو بتائے گا اور وہ پریشان ہو کر اس جگہ جائیں گے جہاں فائل رکھی ہے۔ میں اس کا پیچھا کروں گی اور یوں وہ خود ہمیں فائل تک لے جائیں گے اور ہم اس کو چرا لیں گے۔ تالیہ نے جواب نہیں دیا کیونکہ وہ اندر اشر کے آفس میں بیٹھی تھی۔ آفس بہت روشن تھا، 2 متصل دیواریں شیشے کی تھیں۔ وہ بلڈنگ کا کارنر آفس تھا۔ اونچی عمارتوں میں بنے آفسز کا بہترین آفس کارنر آفس ہوتا ہے جہاں ایک کے بجائے 2 دیواریں شیشے کی ہوتی ہیں۔ وہاں سے سارے شہر کا نظارہ کرنا بہت دل فریب لگتا ہے۔ اشر ٹیک لگائے اپنی کرسی پر برجمان مسکرا رہا تھا اور سامنے تالیہ مراد سنجیدہ سی بیٹھی نظر آ رہی تھی، ہیٹ سر پر ترچھا رکھا تھا۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی انچے اشر، وہ ناخوشی سے مسکرا رہی تھی۔ انچے یعنی مسٹر؟ آپ کہیے چے تالیہ، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ مسکرا کر بولا۔ گہری چھوٹی آنکھیں تالیہ کے تاثرات کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ آپ ایک معزز انسان ہیں اور میں ایک سوشلائسٹ آرٹسٹ لور ہوں۔ کوالالمپور کے آرٹ سے تعلق رکھنے والے حلقوں میں میرا ایک نام ہے، پہچان ہے۔ میرے کسی بھی قسم کے سیاسی عزائم نہیں ہیں، نہ مجھے سیاست میں دلچسپی ہے۔ اس لیے کل جو تصویر آپ نے ٹویٹ کی اس کے بعد سے مجھے موضوع گفتگو بنایا جا رہا ہے۔
जो मेरे लिए तकलीफ का बायस है। वो डिस्टर्ब नज़र आ रही थी। अशर के चेहरे पर अफसोस उभरा। जी, मुझे भी वो सब अच्छा नहीं लगा। अब तस्वीर उतारना बुरा लगता है, लेकिन आप फिक्र ना करें। मीडिया की तो आदत है बात का पतंगड़ बनाना। आप कोशिश कीजिए कि इसकी सख्ती से तरदीद कर दें, ताकि मेरे अजीज़ व अकारिब को इससे तकलीफ़ ना हो। मेरा आपकी फैमिली का हिस्सा बनने का कोई इरादा नहीं है। तरदीद बात को मज़ीद उछालती है। आप सियासत नहीं समझती चैतालिया। खामोश रहना और नज़रअंदाज करना बेहतर है। वो अब आगे को हो बैठा था, समझाने वाले अंदाज में कह रहा था, मैं इस सियासत को समझना भी नहीं चाहती। अंचे अशर, सुबह वान फातह ने भी मुझे आपके हवाले से बातें कहीं, और जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो किसी फ़ाइल का जिक्र कर रहे थे। पता नहीं क्या कह रहे थे। बराए मेहरबानी आप लोग अपनी सियासत में मुझे ना धकेलें। वो सपाट अंदाज में कह रही थी। मुझे आबंग की तरफ से माजरत करना चाहिए, वो पैराउंडेड हैं। वो नरमी से कहने लगा तो तालिया ने खफकी से सर झटका। मुझे सच में आपके बाहमी मसाइल में दिलचस्पी नहीं है। मुझे सिर्फ आर्ट आपकी फैमिली के करीब लाया है। तो आपको आर्ट पसंद है? वो बात को तवील देते हुए मुस्कुरा कर पूछने लगा। तालिया ज़रा सा मुस्कुराई। हर किस्म का आर्ट, चाहे वो कैनवस पर बिखर जाए या स्टेज पर परफॉर्म किया जाए या किताब में कहानी की सूरत लिखा जाए, आर्ट हैरान करने का नाम है। लोग आर्ट देखने पता है क्यों आते हैं अंचे अशर? ताकि वो हैरान हों, अमेज्ड हों, धोखा खा जाएं, और जब उन पर धोखा खुले तो वो शिशंदर रह जाएं। लोग आम जिंदगियों में हर चीज़ पहले से जान लेना चाहते हैं ताकि धोखा ना खाएं, मगर आर्ट पर वो सिर्फ हैरान होने और अपना दिमाग भग से उड़ा देने के लिए पैसा खर्च करते हैं। अजीब बात है ना? तो आपको लोगों को हैरान करना अच्छा लगता है। वो महफूज हुआ। जी, मुझे वहाँ से आना अच्छा लगता है जहाँ से उन्होंने तवक्को भी नहीं की होती। उसकी मुस्कुराती चमकदार आंखें अशर पर जमी थीं। आपको क्या अच्छा लगता है? अशर की मुस्कुराहट गहरी हुई। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। मुझे ऊंची इमारतें बनाना और बुलंदियों पर खड़े होकर दुनिया को देखना अच्छा लगता है। तालिया ने देखा इसके अक़ब में शीशे की दीवार से दूर तक फैली ऊंची इमारतें नज़र आ रही थीं। दरवाज़ा दस्तक के साथ खुला और रमली ने अंदर झांका। सर सॉरी, मगर ज़रूरी बात है। उधर दातन कान में बोली, रमली अभी उठकर गया है। उस्मान ने इसे बता दिया है शायद कि फ़ाइल मिल गई है। अशर इस मुदाखलत पर बदमज़ा हुआ। अभी खफकी से रमली को टोकने वाला था कि तालिया बैग उठाए उठ खड़ी हुई। आप काम कीजिए, मैं चलती हूँ। अंदाज संजीदा और लिए दिए से था। अशर ने गहरी सांस ली, मुस्कुराया और खड़ा हो गया। ओके, नीलामी पर मुलाकात होगी चैतालिया। सी यू। बाहर आकर वो सेल फोन पर बटन दबाती चलती आई जैसे कोई ज़रूरी मेल कर रही हो। अशर के ऑफिस के सामने लाउंज सा बना था। वो टाइप करते करते वहीं बैठ गई। मैं तैयार हूँ, जैसे ही रमली निकलेगा मैं इसका पीछा करूँगी। दातन की आवाज़ कान में गूंजी तो तालिया झुके सर के साथ बोली, इसे जल्द ही परेशान होकर निकलना चाहिए। 1 मिनट गुजरा, 2 मिनट, 5 मिनट, बिला आखिर रमली बाहर आया और सीधा अपने केबिन की तरफ बढ़ गया जो सामने ही था। कुर्सी संभाली और काम करने लगा। तालिया गैर आरामदा हुई। वो चंद मिनट मजीद गुजरे। न अशर ऑफिस से निकला, न रमली अपनी जगह से उठा। दातन भी गड़बड़ा गई। इसके कान में बोली, तालिया, ये लोग फाइल चेक करने बाहर क्यों नहीं निकले? किसी बैंक की तरफ या घर की तरफ कहीं तो रखी होगी उन्होंने फाइल। तालिया ने आंखें घुमाई। हिरन जैसी आंखें जो एतराफ का एक्सरे कर लेती थीं, पुतलियां सुकेड़ कर उसने अशर के ऑफिस के बंद दरवाजे को देखा। या शायद वो फाइल चेक कर चुके हैं। उसे सारी बात समझ आ रही थी। दातन, फाइल इसके ऑफिस में मौजूद है। ओह, दातन की फिक्रमंद आवाज़ उभरी। ऑफिस में वारदात करने के लिए हफ्ते भर की तैयारी चाहिए। कोई लंबा कौन खेलना पड़ेगा। हमारे पास हफ्ता नहीं है, हमारे पास चंद मिनट हैं। मुझे वो फाइल अभी चुरानी है। मगर तालिया, सारी ज़िंदगी मैंने लालच में चोरियां की हैं दातन। सारी ज़िंदगी मैंने पैसे के लिए झूठ बोले हैं। मैं चोर हूँ, झूठी हूँ,
مگر مجھے پہلی دفعہ کسی سے وعدہ نبھانا ہے تو آنکھوں کے پاس وقت نہیں ہے. مجھے ان کو کل صبح سے پہلے فائل دینی ہے تو میں دینی ہے. سروس باتھ روم میں آؤ, ہمارے پاس پلاننگ کے لیے 10 منٹ ہیں. وہ دبی آواز میں بولتی آگے بڑھ گئی. بجائے لفٹ کی طرف جانے کے وہ ایک دوسری راہداری میں مڑ گئی. داتن نے گہری سانس لی. وہ ایک بے نیاز سیاستدان ہے جو پرسوں تک تمہیں یاد بھی نہیں رکھے گا, شکریہ کہہ کر آگے بڑھ جائے گا. طاقتور سیاستدانوں سے محبت کرنے والی لڑکیاں ہمیشہ پچھتاتی ہیں تالیہ. افسوس سے داتن بولی تھی, مگر تالیہ کچھ سن نہیں رہی تھی. اس کا ذہن نیا پلان سوچ رہا تھا. لابی کی گھڑیوں کی سوئیاں ٹک ٹک کرتی آگے بڑھ رہی تھیں. اسٹوڈیو میں کیمرے آن تھے, تیز روشنیاں جل رہی تھیں. 3 اطراف میں سبز رنگ کا کارڈ بورڈ کی دیواروں پر لگا تھا. انٹرویو ریکارڈ ہوتے وقت سبز کارڈ بورڈ لگایا جاتا تھا اور بعد میں جب ٹی وی پر دکھایا جاتا تھا تو سبز رنگ پر مختلف مناظر ایڈٹ کر دیے جاتے تھے. اینکر سنجیدگی سے بیٹھا فاتح کو دیکھ کر سوال پوچھ رہا تھا. جب آپ ویژن کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں 20 سال بعد کا ملائیشیا کیسا آتا ہے؟ وان فاتح پر اعتماد سا بیٹھا تھا. اس سوال پر ہلکا سا مسکرایا اور گویا ہوا, ملاکا سلطنت جیسا. تمہیں معلوم ہے جیفری, بلکہ میں ملائیشیا کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا ان کو معلوم ہے 600 سال پہلے کا ملائیکا کیسا تھا؟ اشر کے آفس فلور کے سروس باتھ روم میں وہ دونوں کھڑی تھیں. تالیہ نے بیگ سنک کے سامنے انڈیل رکھا تھا اور اندر سے کچھ چیزیں نکالتے ہوئے داتن سے کچھ کہہ رہی تھی. وہ سر ہلا کر جواب میں تائید کر رہی تھی. جیفری, 600 سال پہلے ملاکا میں مسلمان سلاطین کی حکومت تھی. وہ سلطنت خطے میں ایک مضبوط اور طاقتور حیثیت رکھتی تھی. اس دور کے لوگ ہمارے جیسے نہیں تھے. کہتے ہیں وہ عظیم لوگ تھے, مگر آج میرے ملک کے لوگوں کو ان سے زیادہ بہادر بننے کی ضرورت ہے. داتن باتھ روم کے کونے میں رکھی ڈسٹ بن میں اخبار پھاڑ پھاڑ کر ڈال رہی تھی. جب ڈسٹ بن بھر گئی تو اس نے لائٹر سے کاغذ کو سلگایا. جلد ہی اخبار نے آگ پکڑ لی. شعلے بلند ہونے لگے. آج میرے ملک کے لوگ عجیب منفی رویوں میں ڈوبے ہیں. مجھے سب سے زیادہ تکلیف ان کے مظلوم ہونے سے ہوتی ہے. یہ کس نے ہم انسانوں کو ہر وقت مظلومیت کی چادر اوڑھے رکھنے اور ہمدردی تلاش کرنا سکھایا ہے؟ باتھ روم ایریا میں داتن ڈسٹ بین کو آگ لگاتی دکھائی دے رہی تھی اور تالیہ اپنا لباس بیگ میں اڑس رہی تھی. اس وقت اس نے سیاہ ٹائٹس شرٹ اور سیاہ ٹوپی پہن رکھی تھی. چست اور تیار, تیز تیز چلتے ہاتھ بیگ کی زپ بند کر رہے تھے. پھر بیگ کاندھے پر ڈالا اور کونے والے ٹوائلٹ میں گھسی جس کے اوپر روشن دان کی جالی لگی ہوئی تھی. وہ اوپر چڑھی اور وینٹ کا ڈھکن اتارا. آپ صرف سوشل میڈیا کو ہی دیکھ لیں جیفری, مجھے اکثر لوگ وہاں اپنے دکھوں کا پرچار کرتے نظر آتے ہیں. انسان کے پاس اگر 3 چیزیں ہوں, رزق, عزت اور صحت, اور وہ پھر بھی غمزدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آ رہا ہو تو وہ ناشکرا ہوتا ہے. تالیہ نے روشن دان کی جالی اتار کر نیچے پھینکی. بلی کی طرح اندر گھس گئی. اندر لمبی سرنگ سی تھی. یہ وینٹ تھے, ہوا کے لیے پوری عمارت میں پھیلے تھے, اتنے چوڑے کہ وہ اس میں سینے کے بل لیٹ کر رینگ رینگ کر آگے بڑھ سکتی تھی. نیچے داتن ابھی تک آگ لگاتی دکھائی دے رہی تھی. میں جس ملک کا خواب دیکھتا ہوں وہاں مجھے لوگوں کو یہ سکھانا ہے کہ مظلومیت اور کمزوری کو خود پر طاری کرنا چھوڑ دیں. نکل آئیں اس مائنڈ سیٹ سے کہ دنیا نے ہم پر ظلم ڈھایا, خاندان والوں نے ہمارے ساتھ برا کیا, دوستوں نے یوں دھوکہ دیا, ہم دکھی اداس, ہر وقت دوسروں سے ہمدردی مانگنا, یہ منفی رویے ہیں. ہمیں ان سے نکلنا ہوگا. مجھے ایسے لوگ اٹریکٹ نہیں کرتے جو چاہتے ہیں کہ لوگ ہر وقت ان کے غموں کی داستان سنتے رہیں. داتن نے باتھ روم کا دروازہ کھولا تو دھواں باہر کو نکلا. وہ آگے آئی اور راہداری میں لگا فائر الارم کھینچ دیا. ساری عمارت الارم سے گونج اٹھی. موٹی عورت تیز تیز آگے چلتی گئی. ہر ڈسٹ بن کے ساتھ رکھتی
لائٹر سے آگ جلاتی اور آگے بڑھ جاتی۔ CCTV وہ پہلے ہی جام کر چکی تھی۔ انسان بہت عظیم مخلوق ہے، اس میں بہت طاقت ہے، اسے تو ساری دنیا کو سنبھالنا ہے اور وہ اپنے آپ کو ہی نہیں سنبھال پاتے۔ کتنے دکھ کی بات ہے۔ ہمیں اگر زندگی میں خوشی اور کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں ایک مثبت رویہ اپنانا ہوگا۔ اور مثبت رویہ کیسے اپنایا جاتا ہے آپ کی نظر میں؟ وینٹ کے اندھیری سرنگ میں وہ کوہنیاں گھسیٹ گھسیٹ کر آگے بڑھ رہی تھی۔ کاندھے پر چھوٹا بیگ بھی لاد رکھا تھا جس میں ضروری سامان تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد راستے میں کوئی جالی آتی، وہ اس سے جھانکتی۔ نیچے آفیسز کے کمرے نظر آتے جہاں ہڑبونگ مچی تھی۔ لوگ فائر الارم سن کر چیزیں سمیٹ رہے تھے، باہر بھاگ رہے تھے۔ مثبت رویہ ماضی کے دکھوں اور پچھتاووں سے نکلنے کا نام ہے۔ اگر آپ سے کچھ غلط سرزد ہوا ہے ماضی میں، اور سب سے ہی ہوتا ہے، تو اس پر معافی مانگ کر اس سے سبق سیکھیں اور اس پر ہر وقت کڑھنا چھوڑ دیں۔ آپ انسان ہیں، آپ سے ہر وقت سیدھا نہیں چلا جا سکتا۔ چند ایک بار اگر گر بھی گئے تو آپ اس کو بھول جائیں اور آگے کا راستہ دیکھیں۔ اشر کے آفس کے عین اوپر وہ وینٹ میں رینگتے رینگتے پہنچ چکی تھی۔ اب اس کی کوہنیوں تلے چکور جالی تھی جس سے آفس نظر آ رہا تھا۔ اشر چیزیں سمیٹتا اٹھ رہا تھا، باہر سے اس کو سیکیورٹی بلا رہی تھی۔ فائر الارم مسلسل چنگاڑ رہا تھا۔ اور اگر آپ ماضی میں بڑے بڑے غم ملے ہیں تو ان کے پچھتاووں سے نکل آئیں۔ غلط فیصلوں پر دکھی ہونا چھوڑ دیں۔ زندگی میں کوئی بھی چیز برا تجربہ نہیں ہوتی اگر آپ اس سے سبق سیکھ لیں۔ یہ ہوتی ہے مثبت اپروچ۔ جو برا ہوا ہے آپ کے ساتھ یا جو برا آپ نے کیا ہے، دونوں سے سیکھنے کے پہلو نکالیں، سبق حاصل کریں اور ریلیکس ہو جائیں۔ پھر وہ تجربہ آپ کو غمگین نہیں کرے گا۔ اشر موبائل اور والیٹ لیے باہر بھاگ گیا، دروازہ بند کر دیا۔ آفس تنہا رہ گیا۔ تالیہ نے وینٹ میں لیٹے لیٹے بیگ سے ایک آلہ نکالا اور بٹن دبا دیا۔ تھوڑی دیر لگی اور آفس کے دونوں CCTV کیمرہ بجھ گئے۔ اس نے جالی اتاری اور نیچے کود گئی۔ عین اشر کی میز پر چہرے کو وہ سیاہ اسکائی ماسک سے ڈھانک چکی تھی۔ میں چاہتا ہوں میرے ملک کے لوگ دوسروں کو ہر وقت الزام دینا اور مظلوم بننا چھوڑ دیں۔ یہود و نصارہ نے ہمارے ملک کی ترقی روک رکھی ہے۔ کفار ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ ان بیکار باتوں سے نکل آئیں۔ اگر کوئی قوم ترقی نہیں کرتی تو یہ اس کا اپنا قصور ہوتا ہے۔ لوگ تو ہر قوم کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تو پھر دوسری قوموں نے ترقی کیوں کر لی؟ یہ آئینہ دیکھنے کا وقت ہے۔ اپنی غلطیاں بحیثیت قوم مان لینے کا وقت ہے۔ تالیہ مراد اب اشر کے آفس کی میز کا ایک ایک دراز کھول کر چیک کر رہی تھی۔ ہاتھوں پر دستانے چڑھا رکھے تھے۔ اللہ نے انسان میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ کامیاب آدمی کون ہوتا ہے بھلا؟ وہ جو ماضی کے غم سے نکل آتا ہے اور مستقبل کے بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے۔ ہمارے خواب اتنے بڑے اور انوکھے ہونے چاہیے جیفری کہ وہ ہمیں ڈرائیں۔ پہلی دفعہ ان کو سوچ کر بھی خوف آئے۔ انسان صرف چھوٹے چھوٹے خوابوں کے لیے نہیں پیدا ہوا۔ وہ اب دیواروں کو پینٹنگز ہٹا ہٹا کر دیکھ رہی تھی۔ 90% لوگ آفیسز میں سیف کسی پینٹنگ کے پیچھے بناتے تھے، مگر پینٹنگز کے پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ سارے آفس میں کوئی سیف نہیں تھا۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑی ہوئی اور آنکھیں بند کیں۔ اگر وہ اشر محمود ہو تو وہ اس آفس میں سیف کہاں بنائے گی؟ سوچو تالیہ، انسان کی کمزوری وہ ہوتی ہے جس پر وہ بھروسہ کرتا ہے۔ اشر کس پر بھروسہ کرتا ہے؟ خوابوں کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، جان مارنی پڑتی ہے۔ لوگ مسائلوں کا حل آسان مانگتے ہیں اور جب وہ نہ ملے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو وکٹم ہوڈ بالکل پسند نہیں۔ ہمارے کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹھیک ہونے میں لمبا عرصہ لگنا ہوتا ہے، تو منفی لوگوں کی طرح اس عرصے کو مظلوم بن کر اپنے دکھوں کی کہانیاں سنانے کے بجائے انسان کو آگے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔
اچھا سوچنا چاہیے، اسے اتنا مثبت بننا چاہیے کہ اس سے مثبت شعاعیں پھوٹنے لگیں، وہ جہاں جائے ان مثبت خوشگوار روشنیوں کو بکھیرتا جائے۔ آفس کے وسط میں کھڑی تالیہ نے آنکھیں کھولی اور اب آفس کو دیکھا تو اس کی نظریں مختلف تھیں۔ میں ایک آرکیٹیکٹ ہوں، مجھے اونچی عمارتیں بنانا اور بلندی سے دنیا کو دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ وہ وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ آرکیٹیکٹ بھی تھا، اس نے یہ آفس خود ڈیزائن کیا تھا۔ تالیہ نے دیکھا دیوار پر ایک بک شیلف نصب تھا، اس نے بتی بجھائی، بلائنڈرز بند کیے، کمرہ اندھیرا ہو گیا۔ پھر اس نے ننھی ٹارچ نکالی جس میں نیلی سی روشنی تھی، اس نے وہ روشنی شیلف پر پھینکی۔ اوپری قطار میں چوتھے نمبر پر رکھی کتاب کے اوپر نیچے نشانات نظر آ رہے تھے۔ یہ ٹارچ اندھیرے میں وہ نشانات دکھاتی ہے جو روشنی میں نظر نہیں آتے۔ تالیہ نے مسکرا کر بتی جلائی، اس کتاب کو ذرا سا باہر کھینچا، بک شیلف میں گڑبڑاہٹ ہوئی اور وہ مکان کے انداز میں بائیں طرف کو سرکنے لگا۔ میں زندگی میں کبھی کسی چیز کو لے کر پچھتاتا یا گلٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ جو غلطیاں کی ہیں زندگی میں ان کا مجھے احساس ہے، مگر میں ہمیشہ حل ڈھونڈتا ہوں بجائے خود کو لعنت ملامت کرنے کے۔ ہم ہر روز رات کو اگر یہ تسلیم کر لیں کہ ہم انسان ہیں، غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، کوئی بات نہیں، ہم اس سے سبق سیکھیں گے اور اگلے دن کو ایک نئے دن کے طور پر گزاریں گے تو نیند اچھی آئے گی۔ بک شیلف سامنے سے ہٹ چکا تھا اور پیچھے دیوار میں ایک سلور سیف نصب تھا۔ تالیہ نے کان میں آلہ دبایا۔ داتن، یہ گلین ریڈر ہے، 20 منٹ لگیں گے مجھے۔ عشر کے آفس اور راہداری کے درمیان مزید ڈیورژن کرو، ایکٹ کرو، آگ، دھواں، کچھ بھی۔ تالیہ، جلدی کرو، وقت کم ہے دیوانی لڑکی، داتن پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ اور جتنے میرے ساتھ زندگی میں حادثے ہوئے میں ان کو بھی ایک تجربہ سمجھتا ہوں۔ میری بیٹی آریانہ، سب جانتے ہیں کہ وہ کھو گئی، سب جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ میں چاہتا تو اس کا غم لے کر تاریخ کو دنیا ہو جاتا، خود کو بلیم کرتا، دنیا بھر کو بلیم کرتا، مگر میں نے اس کو ایک تجربے کے طور پر لیا۔ اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی، لیکن کیا میں نے اس امانت کا شکریہ ادا کیا تھا؟ اور اب مجھے اپنے باقی 2 بچوں کو کیسے پالنا ہے؟ ان کے لیے اللہ کا شکر گزار کیسے ہونا ہے؟ میں بس یہی سوچتا ہوں۔ مثبت رویہ وہ دیکھنے کا نام ہے جو آپ کے پاس بچ گیا ہے، اور منفی رویہ ہر وقت اس کو سوچنے کا نام ہے جو کھو گیا ہے۔ وہ کانوں میں ہیڈ فون لگائے سیف کے سامنے کھڑی مختلف سمتوں میں اس کا پہیہ گھما رہی تھی۔ ماسک تلے چہرے پر پسینہ آ رہا تھا۔ وہ آوازیں سن رہی تھی، کس حرکت پہ کہاں کا کلک ہوتا ہے۔ سیف کا دھات دھیرے دھیرے اسے راز بتا رہا تھا، ساتھ ہی وہ کاغذ پر مختلف نمبرز لکھتی جا رہی تھی۔ جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ مجھے اپنے ملک کے لوگ مایوس اچھے نہیں لگتے۔ میں چاہتا ہوں وہ مثبت بنے، پر امید، اونچے خواب دیکھنے والے، وسیع سوچ رکھنے والے۔ میں چاہتا ہوں لوگ شکر گزار بنے، جو ہے اس کی قدر کریں، جو نہیں ہے اس کو زیادہ نہ سوچا کریں۔ واضح کلک کی آواز آئی۔ تالیہ نے گہری سانس لے کر پہیہ گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ اندر سامنے نیلے فولڈر والی فائل رکھی تھی۔ اس نے فولڈر نکالا، صفحے پلٹے، تصدیق کی، پھر اپنے بیگ سے چند صفحے نکال کر فائل کے اندر لگائے اور اصل کاغذات بیگ میں ڈال دیے۔ قومیں وہیں ترقی کرتی ہیں جو اونچے خواب دیکھتی ہیں، اور یاد رکھنا جیفری، اگر آپ کو آپ کا خواب ڈراتا نہیں ہے تو وہ بڑا خواب ہے ہی نہیں۔ باتھ روم کے روشن دان سے وہ نیچے اتری، وہاں دھواں بھرا تھا مگر دروازہ کھلا تھا۔ اس نے ماسک اتارا، بال کھولے، گلابی شرٹ سیاہ لباس کے اوپر پہنی، ہیٹ سر پر لیا، جوتے تبدیل کیے اور تیزی سے باہر کو دوڑی۔ دھوئیں کے باعث کھانسی آنے لگی تھی۔ فائر الارم ہنوز بج رہے تھے۔ فائر بریگیڈ کا عملہ عمارت میں داخل ہو چکا تھا۔ اگر ہم
دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا رویہ بدلنا ہوگا اور ہم دیکھیں گے دنیا خود بخود بدلنے لگی ہے۔ یہ سوچ اور ویژن کی تبدیلی ہے جو میں اکثر ایک بہتر ملائیشیا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسٹوڈیو میں بیٹھا شخص مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اینکر سمیت سب محویت سے اسے سن رہے تھے۔ تھینک یو وان فاتح، آپ کے وقت کے لیے، اینکر نے کہہ کر کیمرے کی طرف رخ پھیرا۔ ناظرین، مجھے امید ہے آپ نے میری طرح بہت کچھ سیکھا ہوگا اور انٹرویو ختم ہو چکا تھا۔ فاتح اب اپنی شرٹ پہ لگا مائک اتار رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ سمٹ چکی تھی۔ ذہن میں حالم اور فائل کا خیال بار بار آ رہا تھا۔ کوالالمپور پر رات اتر رہی تھی۔ اونچی عمارتیں بتیوں سے جگمگانے لگی تھیں۔ ایسے میں تکون شیشوں سے ڈھکی عمارت کے ایک فلور پر جہاں بارسن نیشنل کا آفس تھا، وان فاتح لفٹ سے اتر رہا تھا۔ عثمان اور گارڈز ہمراہ تھے۔ آفس کیبن روشن تھا اور ورکرز کام کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کو دیکھتے ہی بہت سی گردنیں مڑیں، لوگ کھڑے ہوئے، سلام دعا، اور وہ اتنے سالوں سے اس سیلیبریٹی پروٹوکول کا عادی تھا۔ سب کو مسکرا کر جواب دیتا آفس کی جانب آ گیا۔ ابھی دروازے کے قریب ہی تھا کہ جانے کس سمت سے ایک کیپ والا لڑکا نکل آیا۔ وہ پیروں میں پہیے والے جوتے پہنے مرمری فرش پر گویا اسکیٹ کرتا تیزی سے سامنے آیا۔ ایسے میسنجر لڑکے اکثر پہیوں والے جوتے پہنے راہداریوں میں زن سے گزرتے دکھائی دیتے تھے۔ وان فاتح کوریئر ایک پیکج اس کی طرف بڑھایا اور ٹیبلٹ اسکرین آگے کی۔ وان فاتح ہلکا سا مسکرا دیا اور ٹیبلٹ اسکرین پر انگوٹھا رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا یہ کس کی طرف سے ہوگا۔ آفس میں آتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور سیٹ پر بیٹھتے ہوئے پیکج کھولا۔ اندر کاغذات رکھے تھے۔ ترتیب سے وہ جیسے جیسے صفحے پلٹتا گیا آنکھوں میں خوشگوار حیرت بھرتی گئی۔ اسی اثنا میں فون بجا تو وہ چونکا، پھر نمبر دیکھ کر مسکرایا۔ تمہارا میجک شو کامیاب رہا حالم، کیا آپ متاثر ہوئے؟ بہت زیادہ، مگر ہر میجک شو کے بعد حاضرین کرتب کا راز جاننا چاہتے ہیں۔ مگر کیا آپ نے کسی جادوگر کو اسٹیج پر کھڑے ہو کر اپنے راز بتاتے دیکھا ہے؟ بیک اسٹیج تو بتایا جا سکتا ہے نا؟ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ یہ تم نے کہاں سے لیے؟ اشر محمود کے آفس کے سیف سے۔ میں نے چند ردی کاغذ فائل کے اندر رکھ دیے ہیں تاکہ ان کو فوراً شک نہ پڑے۔ اب آپ ان کاغذات کی حفاظت کیجیے گا۔ تم نے مجھے عثمان کے سامنے یہ سب کہنے کو کہا۔ تمہارے خیال میں وہ اشر کے لیے کام کرتا ہے؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں وہ اشر کے لیے کام کرتا ہے۔ اگر میں اتنے کم عرصے میں جان گیا ہوں تو آپ کیوں نہیں جانتے ہوں گے بھلا؟ حالم لمحے بھر کو بھی نہیں چوک رہا تھا، ترنت جواب دے رہا تھا۔ فاتح ہلکا سا ہنس دیا۔ یہاں کوئی کسی کا وفادار نہیں ہوتا، ہمیں صرف کام نکلوانا ہوتا ہے۔ کسی اور کو رکھوں تو وہ بھی بک جائے گا۔